بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا حقیقی معلومات چینل کے اوپر جو گفتگو ہوتی ہے وہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتی ہے، نہ کہ میرے کوئی ویڈیو کے اوپر کسی بندے کو ٹارگٹ کرنا یا کسی مخصوص حلقہ باب کو ٹارگٹ کرنا یا کسی فرقہ واریت کے اوپر ہوتی ہے۔ کسی چیز کے اوپر میری ویڈیو نہیں ہوتی۔ میں معاشرتی طور پہ جو دیکھنے والی کچھ پریشانیاں، کچھ وجوہات، کچھ اصلاح، اس کے اوپر میں بات چیت کرتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ، آپ نے اکثر پاکستان کے اندر جنازے دیکھے ہوں گے کہ لوگ نماز جنازہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب جنازہ گاہ پہنچے ہیں تو آدھے بندے باہر کھڑے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، مطلب نماز جنازہ مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، آدھے بندے باہر کھڑے ہیں نماز جنازہ سے ہٹ کے تو آدھے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، کچھ کہتا ہے نہیں آتا ہوگا تو تبھی شاید نہ گئے ہوں، یا کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی، لیکن سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نماز جنازہ کے ساتھ بھی گئے ہیں، جا بھی رہے ہیں، ادھر کھڑے ہونے کی کوئی وجوہات سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہو سکتا ہے نماز جنازہ کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو نہ بھی آتا ہو، لیکن سیکھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا نماز جنازہ سیکھنے سے بھی ہم دور ہو گئے ہیں کہ نماز جنازہ سیکھنا نہیں ہے، ساری زندگی گزر گئی، 70 سال عمر ہو گئی ہماری، ہم نماز جنازہ سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی بھی؟ ایک سوال ہے نا، ایک اللہ نے ذہن عقل دی ہے، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں جنازے کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ بھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر نماز جنازہ ہم سیکھ لیں۔ نماز جنازہ ہم نے ساری زندگی لوگوں کے جنازے اٹینڈ کیے ہیں، ساتھ گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے ساتھ جانا، لیکن اگر کسی شخص کو بھی نماز جنازہ نہیں آتا، علماء کرام سے رجوع کرے یا کسی ایسے شخص سے رجوع کرے جو ہمیں اس کا طریقہ بتائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں ایک چیز کو با اصول خوش اسلوبی سے ادا کریں۔ دیکھیں، ہم نے بھی ایک دن دنیا میں نہیں ہونا، تو لوگوں نے ہمارا نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ ہم حقیقت معنی میں ایک چیز کی طرف آئے، عقل کی بات ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے زندگی کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اگر ایک چیز نہیں آتی، عمر 50 سال ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آئی، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی والی بات، لیکن اس کے بعد انسان کو یاد نہیں رہتا، سیکھ لیں۔ کوئی بھی بندہ اپنا احتساب خود کرے۔ ہر بندہ اٹھ کے غیبت، چغلیاں لوگوں کے اوپر کر رہا ہے، بجائے ان چیزوں کے اوپر وقت صرف کرنے کی بجائے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ آج تک ہم نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھ سکے تو دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا کیا فائدہ، یہ غیبت کرنے کا کیا فائدہ۔ تو میری گفتگو کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ صرف معاشرتی حوالے سے ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ میں اجتماعی میری ریکارڈنگ ہوتی ہے جو میں دیکھتا ہوں معاشرے میں پائی جانے والی پریشانی۔ ہم ہر وقت چغلی، ہر وقت غیبت، اس نے یہ کر دیا، اس نے فلانا کر دیا، اس کا یہ تھا، اس کے گھر گئے، اس نے یہ نہیں کیا۔ ان چیزوں سے بہتر کبھی ہم نے اپنا احتساب کیوں نہیں کیا؟ نماز جنازہ ہمیں نہیں آ رہا، کافی سارے لوگوں کو تو غسل کا طریقہ نہیں پتہ، کافی سارے بندوں کو 6 کلمے نہیں آ رہے۔ ہر بندے کو، میرے سمیت، پہلے میں اپنی بات کروں گا بعد میں کسی کی بات کروں گا، میرے سمیت ہر بندے کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہیں آتی تو اس میں کوئی ملامت والی تو بات کوئی نہیں کہ کوئی کسی کو ملامت کر رہے۔ آئیں ہم خود سیکھیں، ہم اپنی طرف متوجہ ہوں کہ ہم نے زندگی کو کس طرح صحیح طور پہ کرنا ہے۔ تو میرا حقیقی معلومات جو پروگرام ہے
چینل ہے میں نے صرف اسی لیے بنایا ہے کہ لوگ، میرے حلقہ باب کے لوگ، میرے بار کے لوگ کسی چیز سے اتفاق حاصل کر لیں۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں، میں پہلے دوسرے لوگ بعد میں، میں پہلے دوسرے لوگ بعد میں، میں پہلے دوسرے لوگ بعد میں۔ اب میں کئی چیزیں ایسی ہیں، میں اپنی بات بتا دوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بجائے اس کام کرنے کے اس چیز کو کیوں نہ سمجھوں۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ علاج کرائیں پرہیز نہ کرے تو کیا فائدہ؟ تو ہمیں اس چیزوں کی طرف غور کرنا ہوگا۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ صرف معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے، تو ہمیں اس چیز کی طرف اگر ہم غور کریں تو سال کے 365 دن ہوتے ہیں، تو کیا 365 دن میں ہم 50 دن کے اندر بھی نماز جنازہ کی حقیقت کو نہیں جان سکے؟ 70 سال عمر ہو گئی ہے، 75 سال عمر ہو گئی ہے، ساری زندگی جنازوں میں جاتے رہے لیکن یہ نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اچھے کام، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا حقیقی معلومات جو چینل ہے یہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے، میں پہلے بات کر رہا ہوں، اجتماعی طور پہ ہوا کرتا ہے، کسی فرد واحد کے لیے، کسی مخصوص گروہ بندی، کسی فتنہ واریت، فرقہ واریت، اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ میری اجتماعی سی گفتگو ہوتی ہے، جو میں سنتا ہوں میں اس کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔